السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اندھیری رات کے مسافر، قسط نمبر 33۔ اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یوسف کی روانگی سے تھوڑی دیر بعد بحری فوج کے 5 سابق عہدیدار اس کے گھر پہنچ چکے تھے، اور قریباً 1 گھنٹے بعد وہ سلمان اور عبد الملک کے ساتھ اپنے سفر کے متعلق ضروری تفصیلات طے کر چکے تھے۔ اب انہیں الحمراء سے یوسف کی واپسی کا انتظار تھا۔ اچانک عبد المنان اور جمیل گھبرائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، اور عبد المنان ہانپتا ہوا سلمان سے مخاطب ہوا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ واپس نہیں گئے۔ عبید اللہ کے مکان کے آس پاس حکومت کے آدمی پھر رہے ہیں۔ انہیں سعید کے متعلق معلوم ہو چکا ہے۔ سلمان اضطراب کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عبد المنان نے جواب دیا، نہیں، سعید کو کوئی خطرہ نہیں۔ پولیس صرف آپ کی شکل و صورت اور قد و قامت کے آدمی کو تلاش کر رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کسی مخبر نے آپ کو ابو الحسن کے ساتھ ان کے گھر سے نکلتے دیکھ کر آپ کا پیچھا کیا تھا۔ پولیس کو آپ کے علاوہ اس بگھی اور کوچوان کا حلیہ بھی معلوم ہے جس پر آپ سوار ہوئے تھے۔ ولید نے سوال کیا، تمہیں کس نے بتایا؟ میری معلومات کا ذریعہ پولیس کا ہی ایک افسر ہے جو اپنے چند اور ساتھیوں کی طرح درپردہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ بچپن سے ابو الحسن کے بڑے بھائی کا دوست تھا اور میرے گھر کے قریب ہی رہتا ہے۔ اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ نائب کوتوال کو ابو الحسن کے گھر سے نکلنے والے اجنبی کے متعلق 2 اطلاعات ملی تھی۔ پہلی یہ کہ وہ سڑک پر مسجد کے قریب بگھی پر سوار ہوا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ بگھی سے اتر کر یوسف کے گھر چلا گیا تھا، جہاں شہر کے کچھ لوگ اور قبائلی سردار جمع ہو رہے تھے۔ نائب کوتوال کو شہر میں گشت کرتے ہوئے یہ اطلاعات ملی تو وہ خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ یہاں اسے ایک غیر متوقع حادثہ پیش آیا۔ اس نے کسی فوجی افسر کی بگھی کی تلاشی لینے کی کوشش کی تو اس نے اسے، سلمان نے تل ملا کر کہا، آپ ہمیں پوری داستان سنانے کی بجائے 2 لفظوں میں یہ نہیں بتا سکتے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ عبد المنان نے جواب دیا، جناب، اس وقت یہ صورت ہے کہ پولیس کے 8-10 آدمی سادہ کپڑوں میں عبید اللہ کے مکان کے آس پاس گھوم رہے ہیں، اور وہ گلی میں آنے جانے والوں سے ایک اجنبی کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ وہ دوست جس نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ کوتوال اور اس کے نائب کی گفتگو سن چکا تھا، اور اس نے یہ تشویش ظاہر کی تھی کہ ان کو کسی شخص پر ترکوں کے جاسوس ہونے کا شبہ ہے۔ مجھے یہ خطرہ تھا کہ آپ واپس آ چکے ہوں گے، اس لیے میں نے جمیل اور دوسرے ساتھیوں کو خبردار کیا، اور پھر چند رضاکاروں کو آپ کی حفاظت کے لیے روانہ کرنے کے بعد جمیل کے ساتھ ولید کے گھر پہنچا۔ لیکن ولید کے ابا جان کو اس سے پہلے ہی پولیس کی نقل و حرکت کی اطلاع مل چکی تھی، اور وہ احتیاطاً سعید اور اس کے ساتھیوں کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ پھر جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ پولیس سعید کو نہیں بلکہ آپ کو تلاش کر رہی ہے، تو انہوں نے فوراً اپنی بگھی تیار کروائی اور ہمیں یہاں پہنچنے کا حکم دیا۔ سلمان نے پوچھا، پولیس کے کس آدمی نے ابو الحسن سے بھی کوئی بات کی ہے؟ نہیں، ابھی تک پولیس نے عبید اللہ کے دروازے پر دستک دینے کی جرت نہیں کی، اور باقی لوگوں کی طرح ابو الحسن بھی ولید کے والد کے گھر آ گیا ہے۔ وہ سب یہی تاکید کرتے ہیں کہ آپ بلا تاخیر غرناطہ سے نکل جائیں اور راستے میں کسی محفوظ جگہ چھپ کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کریں۔ وہ موقع ملتے ہی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔
میں راستے میں اس بات کا انتظام کر آیا ہوں کہ چند سوار شہر کے دروازے کے باہر پہنچ جائیں۔ یہ جانباز پہلی منزل تک آپ کا ساتھ دیں گے اور یہ اطمینان کر کے واپس آئیں گے کہ پہاڑوں کے کسی قبیلے کے سردار نے آپ کی آمد کی تسلی بخش انتظام کر لیا ہے۔ میں آپ کے لیے گھوڑا نہیں لا سکا، لیکن اب آپ کو یہیں سے ایک اچھا گھوڑا مل سکتا ہے اور عثمان یا اس کے گھر کا کوئی نوکر اسے شہر سے باہر پہنچا دے گا اور ہم آپ کو بگھی پر لے جائیں گے۔ چند لمحات کے لیے سلمان کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ وہ اضطراب کی حالت میں کبھی عبد المنان اور کبھی دوسرے آدمیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبد المنان نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور سلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میں پریشانی کی وجہ سے آپ کو یہ خط دینا بھول گیا تھا۔ سلمان نے کاغذ کھول کر پڑھا۔ یہ بدریہ کا ایک مختصر سا پیغام تھا اور شکستہ تحریر سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ چند سطور انتہائی عجلت میں لکھی گئی ہیں۔ دھیری رات کے مسافر، اگر میں آپ سے کچھ کہنے کا حق رکھتی ہوں تو میری پہلی اور آخری التجا یہی ہے کہ آپ ماموں جان کا کہا مانیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس مسئلہ میں چچا یوسف بھی ماموں اور سعید کے ہم خیال ہوں گے کہ آپ کو اب کسی تاخیر کے بغیر غرناطہ سے نکل جانا چاہیے۔ آپ کو الوداع کہنا میرے لیے ہر حالت میں یکساں تکلیف دہ ہوتا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ غداروں نے آپ کو گرفتار کر لیا تو یہ صدمہ صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ سعید اور عاتقہ کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگا۔ خدا کے لیے میرا کہا مانیے، اس دنیا میں کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو آنکھوں سے دور رہ کر بھی زندگی کا ایک بہت بڑا سہارا ہو۔ اگر وقت اجازت دیتا تو میرا یہ خط بہت طویل ہوتا، لیکن باہر آپ کے دوستوں کے لیے بگھی تیار کھڑی ہے۔ ماموں جان مجھے آوازیں دے رہے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کی آوازیں دیتی رہوں گی۔ خدا حافظ سلمان، بدریہ۔ سلمان کچھ دیر اس شکستہ تحریر پر آنسوں کے دھبے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور خط ولید کی طرف بڑھا دیا۔ ولید نے خط پڑھنے کے بعد اسے واپس دیتے ہوئے کہا، میں بدریہ سے متفق ہوں، لیکن چچا یوسف ابھی تک واپس نہیں آئے اور ہم ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ بدقسمتی سے یہ وقت ایسا ہے کہ ہم انہیں الحمراء میں آسانی سے کوئی پیغام بھی نہیں بھیج سکتے۔ مان انہیں صحن میں بگھی کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ سلمان نے کہا، شاید وہ آ رہے ہیں۔ وہ سب دروازے کی طرف دیکھنے لگے اور ولید اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ بگھی رک گئی اور چند ثانیے بعد وہ ولید اور یوسف کی بیوی کی گفتگو سن رہے تھے۔ چچا جان آپ کے ساتھ نہیں آئے؟ نہیں، وہ اس وقت کسی ضروری کام سے الحمراء میں رک گئے ہیں اور شاید انہیں وہاں کافی دیر لگ جائے، لیکن معزز مہمانوں کے لیے انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ ان کا انتظار کریں۔ چچی جان، آپ کچھ پریشان معلوم ہوتی ہیں، انہیں وہاں کوئی خطرہ تو نہیں؟ نہیں، اس نے مغموم لہجے میں جواب دیا، کم از کم 2 دن اور انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ 2 دن؟ ولید کی آواز اس کے حلق میں ڈوب کر رہ گئی اور سلمان اور دوسرے ساتھی پریشانی کی حالت میں کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئے۔ یوسف کی بیوی انہیں دیکھ کر آگے بڑھی اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے اپنے شوہر کے مہمانوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں اپنے مکان کی چھت پر جا کر دہائی دینا چاہتی ہوں کہ غرناطہ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 2 دن بعد سلطان ابو عبداللہ الحمراء خالی کر دے گا اور اس کے بعد دشمن کی فوجیں شہر میں داخل ہو جائیں گی۔ میرے شوہر کو ان حالات میں بھی کسی معجزے کا انتظار تھا، لیکن اب شاید معجزات کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی بالائی منزل کے زینے کی طرف بڑھی۔ سلمان اور اس کے ساتھی کچھ دیر سکتے کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر ولید آگے بڑھا
اور اس نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ اندر تشریف رکھیں، میں اس بگی پر الحمرا جا کر انہیں اطلاع دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اتنی دیر میں سلمان کا مدافعانہ شعور پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر وہ الحمرا میں اپنی مرضی سے رک گئے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اہم ذمہ داری کا سامنا کر رہے ہیں۔ کم از کم میں ایسے وقت میں اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے انہیں پریشان نہیں کروں گا۔ عبد الملک نے کہا، میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ موجودہ حالات میں آپ کو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ تشریف لائیں تو ہم انہیں یہ بتا دیں گے کہ آپ کے لیے غرناطہ سے نکلنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے ملاقات کے بعد ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، ورنہ کل کسی وقت ضرور روانہ ہو جائیں گے۔ سلمان ولید سے مخاطب ہوا، ولید، اگر تم بیگم صاحبہ سے اجازت لے سکو تو مجھے ان کی بگی کے علاوہ سواری کے 4 گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ بگی باہر سڑک پر کسی جگہ سے واپس آ جائے گی، اس کے بعد گھوڑے بھی واپس بھیج دیے جائیں گے۔ ولید نے جواب دیا، بیگم صاحبہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، مجھے اس بات کا پورا اختیار ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ آپ کے حوالے کر دی جائے، میں ابھی گھوڑے تیار کرواتا ہوں۔ ولید باہر نکل گیا۔ سلمان نے جمیل سے مخاطب ہو کر کہا، تم باہر جا کر معلوم کرو، اگر آس پاس رضاکار موجود ہے تو 4 رضاکاروں کو بلا لاؤ، وہ فالتو گھوڑے شہر سے باہر لے جائیں گے۔ جناب، اس علاقے کے جانبازوں کو یہ ہدایت مل چکی ہے کہ جب تک انہیں یوسف کی طرف سے اجازت نہ ملے وہ اس وقت تک مکان کے قریب ہی موجود رہیں، میں انہیں ابھی بلاتا ہوں۔ جمیل یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ عبد المنان جو اب تک خاموش کھڑا تھا سلمان سے مخاطب ہوا، جناب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلمان نے آگے بڑھ کر پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دوستوں کو حکم نہیں دیا جاتا، ان سے صرف درخواست کی جاتی ہے، اور تم ایسے دوست ہو جس سے درخواست کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، تم میرے ساتھ باہر آؤ۔ پھر وہ دوسرے آدمیوں سے مخاطب ہوا، آپ اندر تشریف رکھیں، میں آپ کو خدا حافظ کہے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد سلمان ڈیڑی سے باہر نکل کر عبد المنان سے کہہ رہا تھا، عثمان تمہارے ساتھ آیا ہے؟ ہاں، وہ ابو نصر کے کوچوان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ سلمان نے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ جب مجھے کسی ہوشیار ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ ہونہار لڑکا میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ عثمان کے لیے اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ایک ہونہار لڑکا سمجھتے ہیں۔ اس نے یہ فرض کر لیا ہے کہ آپ اسے ساتھ لے جائیں گے، اور میں اس سے وعدہ بھی کر چکا ہوں، اسے سمندر اور جہاز دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اور آپ نے اپنے متعلق کیا سوچا ہے؟ عبد المنان نے جواب دیا، جب حشر وپا ہو جائے تو میرے جیسے لوگ صرف دیکھ سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے۔ اگر میں آپ کے عزائم اور حوصلوں کا ساتھ دے سکتا تو میرا جواب بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن غرناطہ کے سقوط کے ساتھ میرے عزائم اور حوصلے ختم ہو جائیں گے، میں صرف زندگی کے سانس پورے کرنے کے لیے زندہ رہوں گا۔ سلمان نے کہا، بہرحال تمہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت مل جائے گا، پھر اگر تمہارے خیالات میں کوئی تبدیلی آ جائے تو یوسف تمہیں ساحل کے اس مقام کا پتہ دے سکے گا جس کے آس پاس میرا جہاز لنگر انداز ہوگا، اور اس جہاز پر تمہارے لیے کافی جگہ ہوگی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے استبل کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں نوکر گھوڑوں پر زینے کسنے میں مصروف تھے۔ ولید باہر کھڑا تھا۔ اس نے سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب،
گھوڑے ابھی تیار ہو جائیں گے اور چند منٹ بعد رضاکار بھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ ولید، سلمان نے کہا، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں فالتو گھوڑے کیوں لے جانا چاہتا ہوں؟ جناب، مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سعید اور اس کے ساتھیوں کے بغیر نہیں جائیں گے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ جب ہماری بگھی یہاں موجود ہے تو آپ دوسری بگھی کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اب تم جاؤ اور یوسف کے اسلحہ خانہ سے 2 ترکش کمانے اور 2 تمنچے اور کچھ بارود اٹھا لاؤ۔ ولید نے کہا، جناب، اگر آپ ہمارے گھر جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کافی اسلحہ مل سکتا ہے۔ میں صرف احتیاط کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں تمہارے گھر کے راستے میں ہی ضرورت پیش آ جائے۔ سلمان چند قدم آگے بڑھ کر عثمان کو آواز دی۔ وہ بگھی سے چھلانگ لگا کر اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، عثمان، تمہیں جہاز دیکھنے کا شوق ہے؟ عثمان نے پہلے اپنے آقا اور پھر سلمان کی طرف دیکھا۔ اگر آقا اجازت دے تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ سلمان نے عبد المنان سے مخاطب ہوا، اب آپ کو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ابو نصر کی بگھی پر سوار ہو کر ان کے گھر جائیں اور ان سے کہیں کہ سعید، عاتکہ اور منصور میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب ہماری بگھی مکان کے قریب پہنچے تو آپ فوراً دروازہ کھلوا دیں۔ شہر کے دروازے تک آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں عام حالات میں سیدھا جنوب مشرق کا رخ کرتا، لیکن سعید کو ابھی آرام کی ضرورت ہے، اس لیے ہم بگھی اس کے گاؤں تک لے جائیں گے اور وہاں سے اس کے ساتھ رضاکاروں کو بھی واپس بھیج دیں گے۔ سعید کے گاؤں سے ہمیں کئی مددگار مل جائیں گے۔ دوسری بگھی راستے ہی سے واپس بھیج دی جائے گی۔ عبد المنان نے کہا، شیخ یعقوب نے عثمان کو ایک بہت اچھا گھوڑا دیا تھا۔ آپ کے ساتھ جانے کے لیے گھوڑے کے علاوہ اچھے کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، اس لیے اگر آپ اجازت دے تو میں اسے راستے میں سرائے کے قریب اتار دوں۔ اس کے بعد وہ دروازے پر آپ کا انتظار کرے گا۔ سلمان نے کہا، ہاں عثمان، تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں تیاری میں زیادہ دیر نہ لگے تو تم ایک کام اور بھی کر سکتے ہو۔ عثمان نے جواب دیا، جناب، جتنی دیر مجھے لباس تبدیل کرنے میں لگے گی اتنی دیر میں میرے آدمی گھوڑے پر زین کس دیں گے، آپ حکم دیجئے۔ تم سیدھے ابو یعقوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ پیغام دے کر سڑک پر واپس پہنچ جاؤ کہ ہم تھوڑی دیر تک یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ فی الحال ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم بگھیوں کو سڑک سے تھوڑی دور لے جائیں، اس لیے وہ چند سواروں کو روانہ کر دیں تاکہ اگر آگے کوئی خطرہ ہو تو وہ ہمیں راستے میں خبر کر دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں سڑک چھوڑ کر ابو یعقوب کی بستی کا رخ کرنا پڑے۔ تم نے راستے میں ایک اجڑا ہوا مکان دیکھا ہوگا جس کے قریب سڑک کا نشیب بارش کے پانی سے ایک نالا بن جاتا ہے۔ عثمان نے جواب دیا، جناب آپ حکم دیں، میں آنکھیں بند کر کے وہاں پہنچ سکتا ہوں۔ جو رضاکار دروازے سے باہر جا چکے ہیں ان سے کہو کہ وہ اس مکان کے پیچھے چھپ کر کھڑے رہیں۔ سلمان یہ کہہ کر عبد المنان سے مخاطب ہوا، اس کو شہر سے باہر نکلنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ نہیں جناب، آپ مطمئن رہیں، ہم وہاں پورا انتظام کر کے آئے ہیں۔ آؤ عثمان۔ وہ بھاگ کر بگھی پر سوار ہو گئے۔ غرناطہ کا کوتوال اپنے بستر پر لیٹا دن بھر کے واقعات کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ وہ غصے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نوکر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا
اور اس نے آگے بڑھ کر ایک انگوٹھی پیش کرتے ہوئے کہا، جناب، باہر کوئی آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے، اس نے نشانی کے طور پر یہ انگوٹھی بھیجی ہے۔ کوتوال نے شمع کے قریب جا کر انگوٹھی دیکھنے کے بعد کہا، وہ باہر کھڑے ہیں، تم انہیں اندر کیوں نہیں لے آئے؟ جناب، اس وقت پہرے دار آپ کی اجازت کے بغیر دروازہ کھولنے سے جھجکتا تھا، اور اس کو بغلی سوراخ سے یہ انگوٹھی دینے والے نے بھی اپنا نام بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ صرف یہ نشانی لے جاؤ، مجھے بہت جلدی ہے اور میں ایک ضروری پیغام دیتے ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ وہ گدھا اتبا کی آواز بھی نہیں پہچان سکا، کوتوال نے کہا، اور پھر جلدی سے جوتے پہنے اور ایک بھاری کبا کندھوں پر ڈالنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پہرے دار اس کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر دروازہ کھول رہا تھا۔ کوتوال جلدی سے باہر نکلا، لیکن اتنی دیر میں ایک بگھی جو دروازے سے چند قدم دور سڑک کے کنارے کھڑی تھی حرکت میں آ چکی تھی۔ ٹھہرو، ٹھہرو، کوچوان، بگھی روکو! وہ پوری رفتار سے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بگھی کوئی 30 قدم آگے جا کر رک گئی۔ بھاری بھرکم آدمی بری طرح ہانپتا ہوا قریب پہنچا اور اس بگھی کے اندر جھانکتے ہوئے کہنے لگا، اتبا، خدا کی قسم، مجھے تمہارا پیغام بہت دیر۔ وہ اپنا فقرہ پورا نہ کر سکا، آنکھ جھپکنے میں اس کی گردن سلمان کے آہنی ہاتھوں کی گرفت میں تھی۔ ولید نے اس کا بازو پکڑ کر اندر کھینچ لیا اور بگھی دوبارہ روانہ ہو گئی۔ جمیل نے اپنا خنجر اس کے سینے پر رکھ کر آہستہ سے دبا دیا اور اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ سلمان نے اس کی گردن سے اپنے ہاتھوں کی گرفت ذرا ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، دیکھو، اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو آواز نکالنے سے پہلے ہی تمہاری گردن مروڑ دی جائے گی۔ ہم خنجر یا تمنچا استعمال کر کے اس خوبصورت بگھی کو تمہارے خون سے غلیظ کرنا پسند نہیں کریں گے۔ کوتوال نے کھانستے ہوئے بڑی مشکل سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر میری آواز حلق سے باہر نہیں آ سکتی، لیکن آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ سلمان عقب سے بگھی کا پردہ اٹھا کر چند ثانیے سڑک کی طرف دیکھتا رہا، پھر کوتوال سے مخاطب ہوا، تم سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو، میرا پہلا حکم یہ ہے کہ اگر پولیس کا کوئی آدمی اس بگھی کے قریب آنے کی کوشش کرے تو تم اسے دور سے آواز دے کر روک دینا۔ ضرورت کے وقت شاید تمہیں بگھی سے سر نکال کر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کر رہے ہو، لیکن تمہاری آواز سن کر کسی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تم خوف یا مجبوری کی حالت میں میرے حکم کی تعمیل کر رہے ہو۔ تمہاری غلطی کی سزا صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ساتھی تمہارے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں، اور اگر انہیں کسی بھی وقت یہ اطلاع ملی کہ ہماری بگھی کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو وہ تمہارے گھر کے کسی فرد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جناب، مجھ پر رحم کیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ سلمان نے اٹھ کر دروازے سے سر نکالتے ہوئے آواز دی، کوچوان، بگھی کو آرام سے چلنے دو۔ پھر اس نے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ ہم تمہیں کسی غلطی کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ اب تم بیٹھو اور اطمینان سے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جمیل، تم اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ دو، لیکن اسے زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کوتوال نے کسی حیل و حجت کے بغیر حکم کی تعمیل کی، اور سلمان نے قدرے توقف کے بعد تمنچا نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے کہا، اب میں تم سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے ذرا سی بھی غلط بیانی سے کام لیا تو مجھے تمہارے سر میں ایک سوراخ کرنے کے بعد صرف اس بات کا افسوس ہوگا کہ میرا قیمتی بارود ضائع ہوا ہے۔ جناب، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا،
سلمان نے پوچھا اتما کہاں ہے؟ جناب وہ ویگا میں ہوگا۔ تمہیں اس نے کیا پیغام بھیجا تھا؟ وہ سہ پہر کے وقت شہر سے باہر مجھ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اس کا پیغام مجھے چند گھنٹے بعد ملا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ شہر میں نہیں آیا؟ جناب مجھے یقین ہے، اگر وہ یہاں آنے میں خطرہ محسوس نہ کرتا تو وہ مجھے ملاقات کے لیے باہر نہ بلواتا۔ لیکن اس کی نشانی ملنے پر تم نے جس بے قراری کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم اس کے منتظر تھے۔ جناب میں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر وہ خطرے سے بے پرواہ ہو کر یہاں آ گیا ہے تو یقیناً کوئی اہم معاملہ ہوگا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ جناب اس نے اپنے خط میں صرف اتنا لکھا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی غیر متوقع حادثہ پیش آ چکا ہے۔ بہت اچھا، اب تم خاموش بیٹھے رہو اور اس بات کا خیال رکھو کہ کہیں تمہارے گھر کو بھی کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔